بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا لا یحصى وشکرا کما یحبہ ربنا ویرضى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن حکیم کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 147 پر مشتمل ہے، اور اس کے آغاز میں گویا کہ تتمہ ہے ان احکام کا جو اس سے پہلے بیان ہو رہے تھے۔ سلسلہ کلام ان خواتین کے ذکر تک پہنچا تھا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ چوتھے پارے کی آخری 2 آیات میں بیان ہوئیں۔ اب جو باقی ہیں ان کے تذکرے سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، کہ یعنی جس طرح تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں الی آخری، اسی طرح وہ خواتین بھی جو کسی کے نکاح میں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر جنگ میں قید ہو کر تمہاری باندیاں بنتی ہیں تو یہ اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ اس کے سوا، ان بیان کردہ خواتین کے سوا، وہ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم مال کے مقابل ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کی غرض کیا ہونی چاہیے؟ محسنین غیر مصافحین، کہ پاک دامنی مقصود ہے، نہ کہ صرف شہوت رانی۔ اور پھر حق مہر کی ادائیگی کا حکم دیا، اور آگے چل کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی ترغیب نہیں دلائی، بلکہ فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ باندیوں سے نکاح کی نسبت اگر صبر کر لو تو اچھا ہے، کیونکہ قانون تھا کہ باندیوں کی اولاد بھی وہ باندی اور غلام ہی ہوگی، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال ان احکام کی عام حکمت بیان فرماتے ہیں۔ اب تک سورہ نساء میں صلہ رحمی کا حکم اور نکاح کے احکام، یتیموں کے ساتھ شفقت، ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانے پر تنبیہ، اور پھر وراثت کے احکام، اور اس کے بعد محرمات نکاح بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ ان احکام کو بوجھ نہ سمجھنا، یہ سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، کہ اللہ رب العزت والجلال وہ تو تمہارے لیے یہ وضاحت فرمانا چاہتا ہے اور
تم سے پہلے لوگوں کے طریقے تم پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو صحیح طریق پر چلے وہ کس طرح فلاح یاب ہوئے اور جنہوں نے غلط راستہ چنا وہ کس طرح برباد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمانا چاہتا ہے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ اللہ رب العزت والجلال تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہے، تم پر توبہ کرنا چاہتا ہے، تم پر فضل فرماتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وکان الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ تمہارے لیے یہ امور بیان فرما رہا ہے، اس سے مقصود تم پر مشقت ڈالنا نہیں بلکہ تم پر آسانی کرنا ہے، تخفیف کرنا ہے، اس لیے کہ انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے۔ اب اس مناسبت سے آگے جو حکم بیان فرمایا وہ عام ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایمان والو اپنے مال جو تمہارے درمیان ہیں گردش کرتے ہوئے انہیں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ان کے حلال ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ طرفین کی رضامندی سے تجارت ہو، اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھنا ان واضح احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ جو تمہیں یہ احکام ارشاد فرما رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور ہاں یہ صرف وعظ بھی نہیں، یہ احکام ہیں، اگر کوئی شخص ان احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے سرکشی اختیار کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اگر کوئی شخص سرکشی اختیار کرتے ہوئے اور دوسروں پر ظلم کا شوقین بنتے ہوئے ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اسے آگ کا ایندھن بنا دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، آخرت کے معاملے کو دنیا کے معاملے کی طرح نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے ہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، فرمایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور ساتھ ہی بشارت بھی دے دی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو پھر ہم جو تمہاری چھوٹی غلطیاں ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، وہ ہم اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، آگے اصول بیان فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے رزق میں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، اور اسی طرح حصے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق مقرر کیے ہیں وراثت میں، تو جو ایک دوسرے کے پاس مال ہے اس کی تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور فرمایا تم اللہ کے فضل سے سوال کر لو، اس سے مانگ لو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد کہ خاندانی نظام کس طرح چلتا ہے اور کیسے مضبوط ہوتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اور گھر میں شوہر کی حیثیت کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ سارا انتہائی بلیغ انداز میں قرآن نے بیان فرما دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ رب العزت والجلال نے مخلوق میں فرق کیا ہے، بعض مخلوق دوسری پر فوقیت رکھتی ہے، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جسے حاکم و محکوم سمجھ لیا جائے یا آقا و غلام سمجھ لیا جائے، بلکہ ایک انتظامی درجہ بندی ہے۔ گھر میں جو ذمہ داری ہے، قوام کا معنی یہاں ذمہ دار کیا جانا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کی معاشی، اقتصادی، انتظامی ذمہ داری یہ سب کی سب مردوں کے ذمہ ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، اور ان میں قوت برداشت دی ہے، اور اسی طرح وہ کما کر لاتے ہیں، اپنے کمائے ہوئے مال سے گھر پر خرچ کرتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اب دوسری طرف کیا فرائض ہیں؟ فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ، کہ اب وہ نیک خواتین، فرما بردار، اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرنے والے، یعنی اپنی عفت و عصمت کی، اپنی عزت کی، اور اسی طرح اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ اور اگر وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرتی ہیں، نافرمانی پر اترتی ہیں، تو پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام درست کرنے کے لیے اقدام کرے، اور وہ بھی فرما دیا فَعِظُوهُنَّ، کہ انہیں نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر ان کے علیحدہ کر دو، اگر ضرورت ہو تو پھر انہیں ایک حد تک مارا بھی جا سکتا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور یہ تدریج ہے، اور اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اس طرح مارے کہ جس طرح ایک یعنی دشمن کو مارتا ہے، یہ اصلاح اور تادیب کی مار ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بھی مقرر کی کہ غیر مبرحن، ایسا نہ ہو کہ جوڑ ہلا دو، ایسا نہیں کہ ہڈیاں توڑ دو، بلکہ وہ اصلاح کا ایک مرحلہ ہے اور موقع ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہارا کہا مانتی ہیں تو اب خامخواہ انہیں پریشان نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ اور پھر آگے اصلاح کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر شوہر بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں تو جانبین سے ایک حکم اس طرف سے اور ایک جیسے پنچ کہتے ہیں اس طرف سے دونوں مل کر فیصلہ کر لیں۔ اب قرآن حکیم جس خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، جس کو سنوارنے کا حکم دے رہا ہے، یہ بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اسے ایک اسلامی معاشرے کا حصہ بننا ہے اور معاشرے میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اب اسلامی زندگی کا پورا نقشہ عبادات سے لے کر معاشرتی آداب تک بیان ہوتا ہے۔ جامع آیات میں سے ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بنیاد سب سے مقصد حیات پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ فَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد پھر والدین کے ناطے سے جس قدر کوئی قریبی رشتہ دار ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یتیموں کے ساتھ شفقت، اسی طرح جو تنگ دست ہیں ان کے ساتھ ہمدردی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، اور وہ پڑوسی جس کے ساتھ تمہاری قرابت داری نہیں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ شخص جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے، یہ جو دفتر میں ساتھ بیٹھتا ہے یا بازار میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے یا سواری میں، جہاز میں، گاڑی میں، بس میں آپ کے ساتھ اس کی سیٹ ہے، یہ مختصر وقت کے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کو وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا ہے۔
اور اسی طرح مسافروں کے ساتھ وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام ہیں تمہارے، یہ سب، اور ساتھ ہی علاج بھی بتا دیا کہ ان معاملات میں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان میں تکبر ہوتا ہے، جب انسان میں فخر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب عمومی اصلاح کی طرف جو اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، سورہ بقرہ میں شراب کی حرمت کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا چکا تھا، جہاں فرمایا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ ان دونوں چیزوں میں خرابی بھی بہت ہے، لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ گویا کہ یہ پہلا موقع تھا جہاں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک طرح سے یہ ترغیب تھی کہ یہ اعمال ایک مسلمان کے شایان نہیں۔ اور دوسرا قدم یہ سورہ نساء میں اٹھایا گیا کہ خاص اوقات میں شراب پینے سے منع کر دیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ شراب اس طرح عرب کی گھٹی میں پڑی تھی کہ اگر یک بارگی انہیں کہا جاتا کہ اس کے قریب نہ جاؤ تو شاید وہ اس حکم کی تعمیل نہ کر پاتے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی حکمت بالغہ نے یہ حکم تدریج کے ساتھ دیا، تو پھر جو نتیجہ اس کا برآمد ہوا وہ انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ کی متعلقہ آیات کی تفسیر میں ذکر کریں گے۔ ہاں، تو فرمایا ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الصلاۃ سے مراد بعض نے مسجد بھی کہا ہے، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تک تمہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی سمجھ نہ ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور اسی طرح اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر غسل کرو، اور وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی غسل اور اس کے بعد وضو اور تیمم کے احکام نازل ہوئے۔ یہ احکام دینے کے بعد اگلی آیات میں یہود اور نصارہ کے کچھ رویوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی عادت جو تھی آپس میں جو غرور ان میں پایا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کا تزکیہ کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جبکہ وہ شرک میں مبتلا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، فرمایا کہ اللہ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں اللہ جسے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے، اور جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس میں مبتلا ہونے اور معاشرتی خرابیوں کی بنیاد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بالا تر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے وہ لوگ دیکھے کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں ہے بل اللہ یزکی من یشاء، کوئی انسان اپنا تزکیہ آپ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہے گناہوں سے پاک کر دے، اور ان پر ظلم تو نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، اور دیکھو کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں
اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کافی بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے بعد ان کی تاریخ بیان ہوتی ہے کہ کس طرح انہیں حکم دیا گیا، کس طرح انہیں کتاب دی گئی، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کی بجائے اس پر اتراتے رہے اور اسے اپنا حق سمجھتے رہے، اور آپ سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کے پاس ہی اب یہ امانت رہے گی اور یہ کتاب اور شریعت انہی کے پاس رہے گی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بخل کا اظہار اس طرح کر دیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید کسی کو یہ نعمت عطا ہونے کی نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اگر اللہ نے بنی اسماعیل پر، ان کے گلے سر سبد پر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فضل فرما دیا کہ تاج ختم نبوت ان کے سر پر سجا دیا، تو یہ حسد کے مارے کس طرح کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں یہ چیزیں عطا کر دی؟ تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ فرمایا کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں؟ تو اللہ نے آل ابراہیم پر کتنا فضل فرمایا، انہیں کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں بہت بڑی بادشاہی بھی عطا کی۔ اب آل ابراہیم میں ہی کچھ لوگ ایسے رہے کہ جو ان کے ایمان کے راستے پر کاربند رہے اور کچھ لوگ اس سے منہ موڑ چکے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فرما برداری اصل ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ فرما برداری نہیں کرتا بلکہ نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہم انہیں عنقریب آگ میں داخل کریں گے، اور سزا بھی کیسی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم ان کے چمڑے بدل دیں گے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا۔ اس کے بالمقابل جو بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے انعامات منتظر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا، کہ جو لوگ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کو عن قریب ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں، اور انہیں گھنے سائے نصیب ہوں گے۔ لیکن یہ انعام ذمہ داری ادا کیے بغیر نہیں ہے، چنانچہ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو، یعنی جس کا حق ہے اس کو ادا کر دو۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اطاعت اللہ کا حق ہے، فرما برداری اور اتباع رسول کا حق ہے، اور اسی طرح اولو الامر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق تمہیں حکم دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ تم فرما برداری کرو۔ تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور یہ بھی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کام لو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں احکام دیتا ہے وہ بہترین باتیں ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب اس سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ امانات کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زندگی کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں کوئی اختلاف برپا ہوتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہی طرز عمل ہے جو انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا رویہ ذکر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا جا چکا کہ انہیں علم تھا اسلام کی حقانیت کا، قرآن کی حقانیت کا، اور دوسرے لوگ ان کے اہل کتاب ہونے کے سبب ان کی طرف دیکھتے تھے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے اور منافقین کے کچھ رویے ذکر کرنے کے بعد بعثت کا مقصد بیان فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول آتے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی تھی تو اللہ کے رسول کے حضور پیش ہو کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، یہ بھی استغفار کرتے، اور اللہ ان کی کوتاہیاں معاف فرماتا۔ اور اس کے بعد پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ رب العزت والجلال نے بے پایاں انعام و اکرام تیار کیا ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ تقریباً 5ویں پارے کا یہاں نصف ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کے نصف ثانی میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری صرف ظاہری اعمال ہی میں نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ تعلق میں بھی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں یا جو کھلے بندوں نفاق کا طریق اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے متعلق تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے انتہائی انصاف کے ساتھ اہل نفاق کے مختلف گروہ بیان فرمائے کہ وہ کون سے ہیں اور ان کے ساتھ تمہارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ کہ جو لوگ کھلے بندوں دشمنی پر کاربند ہیں ان کے ساتھ تو سختی سے پیش آنا چاہیے، البتہ جو لوگ کمزور دل ہیں اور بہت زیادہ وہ تمہاری مخالفت بھی نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ نسبتاً نرم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور قانون بیان فرمایا کہ مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ شایان نہیں ہے کہ ایک مومن کسی مومن کو قتل کرے۔ ہاں بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، جیسے اس کے نہ چاہتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی کہیں پتھر چلاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کے سر پر لگ جاتا ہے، تو اس طرح، اور پھر اس کا حکم بیان فرمایا کہ اس میں دیت ہوگی، اور پھر جو عمدن قتل کرتا ہے اس کا جرم ذکر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
کہ جو شخص مومن کو سمجھتے بوجھتے قتل کرتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوگا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، یہ معنی ہے لعنت کا، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو احتیاط کا حکم بھی دیا کہ جب تم سفر جہاد میں نکلتے ہو تو ایسا نہیں کہ جو شخص سامنے آئے اسے قتل کرتے جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر کوئی سلام کہتا ہے، ہاں کہ ایسا سمجھو کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، فرمایا كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، کہ تم بھی اسی طرح تھے، تم بھی ایمان کی دولت سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو قتل کرتے پھرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ البتہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس ڈر سے کہ کہیں کوئی مجھ سے ناحق قتل نہ ہو جائے میدان جہاد ہی میں نہ نکلے، نہیں، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے، کہ وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، اگر کوئی کسی سبب سے کسی عذر سے گھر میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سب سے ہے، ہاں البتہ وہ درجات جو اہل جہاد کو حاصل ہوں گے وہ انہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک اہم مسئلے پر تنبیہ کی گئی، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے قبائل میں رہتے تھے جو کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب بسا اوقات یوں ہوتا کہ جب لشکر اسلام حملہ کرتا ہے تو اس طرح کے لوگ بھی بسا اوقات زد میں آ جاتے، تو قرآن حکیم نے انہیں متنبہ کیا کہ ایسے حالت میں جب کہ دارالاسلام قائم ہو چکا، ان کا فریضہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں، اور اگر اسی طرح اہل کفر کے درمیان رہیں گے تو پھر یہ ایک جرم ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دارالکفر میں رہ کر، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کمزور لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کہ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا عورتیں ہیں، بچے ہیں جو تنہا سفر نہیں کر سکتے، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور اب آگے اسی مناسبت سے سفر کی حالت میں نماز کا حکم بیان ہوا۔ عام طور پر سفر جہاد ہی پیش ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے اب حالت سفر میں نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا کہ جب تم سفر پر ہو تو پھر اگر کہیں خوف ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ نماز قصر کر لو۔ یاد رکھیے قصر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قصر رکعات اور ایک ہوتا ہے قصر ارکان۔ یہاں قصر کامل کا تذکرہ ہے کہ جو حالت سفر میں ہوگا
اور حالت خوف میں ہوگا کہ نہ صرف رکعات کی تعداد کم ہو جائے گی بلکہ اس میں بس اوقات رکوع اور سجود بھی اس میں یعنی معاف ہو جاتا ہے، جس حالت میں بھی کوئی نماز پڑھ سکے، اور یعنی صلاۃ الخوف کے اور صلاۃ القصر کے یعنی جو مختلف طریقے ہیں، کچھ قرآن میں بیان ہوئے اور کچھ احادیث کی کتابوں میں۔ اب اس کے بعد منافقین کے کچھ رویوں پر متنبہ کیا گیا کہ وہ ایسا بھی کرتے تھے، بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلط فیصلے کروانے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ان پر متنبہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتاب عطا کی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، کہ وہ لوگ جو خیانت کار ہیں ان کے طرفدار نہ بنو۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرفداری کر رہے تھے، بلکہ یہ ان منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری خیانت کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اور پھر قرآن جیسا کہ سنت الہیہ ہے، وہ ان لوگوں کو بھی توبہ کی ترغیب دلاتا ہے کہ اس حالت میں بھی اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احسان جتلایا گیا، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تم پر کہ منافقین کی چالیں کھول کر رکھ دیں، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو منافقین کا ایک گروہ وہ تو ارادے باندھ رہا تھا کہ آپ کو راہ سے ہٹا دیں، جبکہ وہ آپ کو راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ یہ دلیل ہے جس طرح قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، اسی طرح سنت بھی، سنت مطہرہ بھی اسی طرح اترتی تھی۔ چنانچہ صحابہ و تابعین کے اقوال بے شمار ہیں کہ جس طرح قرآن حضرت جبریل کے ذریعے اترتا، اسی طرح حضرت جبریل ہی سنت لے کر نازل ہوتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی۔ اس کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اس لیے ساتھ ہی متنبہ کر دیا کہ اگر کوئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتے ہوئے اور الگ راستہ نکالتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے اور اہل ایمان کے راستے سے الگ راستہ اپناتا ہے تو ہم اسے عنقریب جہنم واصل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ ہی متنبہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہاں لطیف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، مخالفت کا راستہ اپناتا ہے، تو پھر اس کے پاس توحید کا نور بھی باقی نہیں رہتا، توحید کی دولت سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مشرکین کا انجام ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اسی مناسبت سے ایک عام قانون بیان کیا گیا
کہ یہ احکام جو تمہیں دے رہے ہیں یہ ہمارے احکام ہیں، تمہاری مرضی سے کام نہیں چلتا، تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے فیصلہ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی قرار دے دے، اس طرح نہیں ہوگا۔ جنت خواہش سے نہیں ملے گی، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے حضور کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ اور دوسری طرف ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، کہ جو بھی نیک عمل کر کے لائے، اس کی جنس کوئی بھی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ عربی ہے وہ عجمی ہے، اس کا رنگ کیسا بھی ہے، اگر ایمان اور عمل صالح لے کر آیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اس لیے بہترین دین اسلام کا ہے، اور یہ ملت ابراہیمی ہے، اور ابراہیم کی ملت ہی بہترین ہے کہ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا ہے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ گھر میں اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف برپا ہوتا ہے تو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں صلح کر لیں تو یہ بہترین چیز ہے۔ والصلح خیر، صلح بہترین حل ہے۔ وأحضرت الانفس الشح، ہاں دلوں میں لالچ تو ہوتا ہے، ہر شخص اپنی بات پر اڑنے کا عادی تو ہوتا ہے، لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر احسان کا راستہ اختیار کرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان جب وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل تو نہیں کر سکتے، کما حق ہو، انصاف سے کام نہیں لے سکتے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو بالکل معلق چھوڑ رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر بھی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ایسا غنی کر دے اور کوئی اور اس کے لیے وسیلہ بنا دے۔ اور پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کی ذمہ داری یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ انصاف قائم کرنے والے بنو، اور اگر تمہیں اپنے خلاف فیصلہ دینا پڑے، اپنے اقارب کے خلاف فیصلہ دینا پڑے، تو اس میں بھی تمہیں تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بسا اوقات شیطان انسان کو اس طرح پھسلاتا ہے کہ کوئی شخص غریب ہے اس پر ترس کرتے ہوئے یعنی ناجائز حمایت کرو، یا کسی کو بڑا دیکھ کر کہ یہ دولت مند ہے اس سے مرعوب ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، وہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کا بہتر نگہبان اور ان کا طرفدار اور مددگار ہے۔ تمہیں قانون کے مطابق اور ہمارے احکام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو انصاف کا راستہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کا راستہ نہ اپناؤ۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور
کہ اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، صرف دعوے کا نام ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے اس رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل کفر کا انجام بتایا کہ کفر کے راستے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر کچھ لوگ جو درمیان میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تیسرا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر ان کے لیے بھی راستہ بند نہیں کیا بلکہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا رکھا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ فرمایا اگر یہ توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی اہل ایمان کے ساتھ کر دے گا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑا اجر دینا ہے۔ یہ 5ویں پارے کی اب آخری آیت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، یعنی جو بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اگر ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرتے ہو، ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی قدر کرنے والا ہے، اور جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر 5واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ والحمد للہ علی ذلک وباللہ تعالی توفیق۔